اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک شہادت بھی ہوئی اور ہمارے بہت سے ساتھی بشمول چیئرمین اس تحریک میں ان کا خون بھی شامل ہو گیا. انشاءاللہ ریجنل پریزیڈنٹ اینڈ ریجنل سیکرٹری اور ان کی پوری جو تنظیم کے صدور ہیں، ابھی ایک مشاورتی اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ کل 1 بجے سب سے درخواست ہے کہ وہیں جہاں فائرنگ ہوئی تھی وہاں ہم سب جمع ہوں گے اور وہیں اپنا پیغام دیں گے. مغفرت کی دعا سے آغاز کیا جائے گا کارروائی کا اور اس شہید کو پرسہ دیا جائے گا اور اس کے خاندان سے اظہار یکجہتی کی جائے گی، جو کہ آ کے شوکت خانم ہاسپٹل میں خان صاحب سے مل بھی چکا ہے اور پارٹی نے ان کی مکمل کفالت کا ذمہ داری بھی لی ہے. اس دعا کے ساتھ قافلے کا آغاز ہوگا، وزیر آباد سے ہوگا. ہمارے وہاں کے احمد چٹھا صاحب جو خود وہاں زخمی ہوئے، ان کی میں ہمت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے لاکھ منع کیا کہ ابھی آپ کو ہم نہیں چاہتے کہ آپ ابھی آئیں، ابھی آپ کے زخم تازہ ہیں اور آپ پرہیز کیجئے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں خود جہاں زخمی ہوا تھا وہیں پہنچوں گا اور میری موجودگی ایک پیغام ہوگا، میری موجودگی ایک بہت بڑا پیغام ہوگا. اب عمران خان صاحب سے جو وابستہ ہیں، ان کے نظریے سے جو منسلک ہیں، حقیقی آزادی کے خواب کی جو تعبیر چاہتے ہیں، میری ان سے درخواست ہے، چاہے وہ تحریک انصاف کی تنظیم ہے، تحریک انصاف کے کارکنان ہیں یا پاکستان کے شہری ہیں، وزیر آباد کے شہری ہیں، کہ وہ بھرپور طریقے سے اظہار یکجہتی کے لیے خان کو خراج تحسین، اس کی ہمت کو، اس کے حوصلے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کل وہ وزیر آباد پہنچے. انشاءاللہ یہ قافلہ وزیر آباد سے جس کا آغاز ہوگا یہ پنڈی اور اسلام آباد تک انشاءاللہ پہنچے گا. کتنا وقت لگتا ہے یہ حالات، زمینی حالات جو ہیں اس کا تعین کریں گے. آج کچھ کہنا قبل از وقت ہے. ایک دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے بہت افسوس ہوا جب میں نے پی ڈی ایم کی قیادت کا آج ایک بیان پڑھا جس میں انہوں نے وزیر آباد کے واقعے کو ایک ڈرامہ کہا. یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ آپ لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکیں. پی ڈی ایم کی قیادت کو یقیناً یہ ڈرامہ لگتا ہوگا، لیکن معظم کی والدہ سے پوچھیں، اس کی اہلیہ سے پوچھیں، اس کے معصوم بچوں سے پوچھیں کہ وہ حقیقت ہے یا ڈرامہ ہے. ان 11 سے 14 زخمی ساتھیوں سے اور ان کے کنبوں سے پوچھیں، ان کے خاندانوں سے پوچھیں جو زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا. ان سے پوچھیں کہ ان کو یہ حقیقت تھی یا ڈرامہ تھا. تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے اللہ کی کچہری پر بہت سی چیزیں چھوڑی ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ بالآخر انصاف وہیں سے ملے گا. یہاں کے جو ہم نے پچھلے 72 گھنٹوں میں
جو حالات دیکھے ہیں تو اس سے تو ہم اتنے پر امید نہیں ہیں، لیکن اللہ کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہے اور اس کی کچہری سے انصاف ملے گا، اور پھر عوام کی کچہری جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے، اور تحریک انصاف نے عوام کی کچہری میں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم اپنا نقطہ نظر، ہم اپنا مقدمہ عوام کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اگر طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو پھر عوامی نے فیصلہ کرنا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے کہ کس کی بات کو اور کس کے موقف کو وہ درست تسلیم کرتے ہیں۔ آج میں کل فیصل آباد میں تھا، اور فیصل آباد کی تمام جو ہمارے تنظیم ہے اور جو وہاں کے منتخب نمائندگان ہیں، ان کا میں دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ شارٹ نوٹس پر انہوں نے گھنٹہ گھر چوک پر ایک زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ آج شام 7 بجے گورنر ہاؤس کے سامنے ایک پرامن مظاہرہ کیا جائے گا، اور اس میں ہمارے لاہور کے جو ساتھی ہیں اور شہری ہیں وہ بھرپور اس میں حصہ بھی لیں گے اور اپنا نقطہ نظر بھی پیش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ قافلہ عمران خان کی سربراہی میں اپنی منزل کو پہنچے گا، اور عمران خان خود انشاءاللہ جیسے ان کی صحت بحال ہوتی ہے وہ راولپنڈی پہنچیں گے، اور راولپنڈی اور جو اسلام آباد کا جو فاصلہ ہے اس کی قیادت وہ خود فرمائیں گے۔ شکریہ۔ ایک ایک کر کے کرنا۔ یہ بتائیے گا جو آپ کا لوگ بھائی جان جب ان نے کل کہا تھا تو وہ کل پرسوں ہی ہو جائے گا نا بھائی جان۔ شاہ صاحب یہ بتا دیں، شاہ صاحب یہ بتا دیں آپ کا جو لانگ مارچ ہے، شاہ صاحب یہ بتائیے گا آپ۔ یار میں سوال دے دوں، جواب دے دوں بھائی جان، کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہے۔ خان صاحب نے جب کہا تھا وہ آج سے 24 گھنٹے پہلے کہا تھا، اور آج جو میں کہہ رہا ہوں وہ انہی کے ہدایت کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ کل اس کا آغاز ہوگا۔ کنفیوژن کوئی نہیں ہے، ہمارے ذہن میں نہیں ہے، آپ بھی نکال لیجئے۔ کل ہوگا، وزیر آباد سے ہوگا، اسی جگہ سے ہوگا جہاں قاتلانہ حملہ ہوا، اور 1 بجے ہوگا۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا پنجاب میں آپ کی حکومت ہے لیکن ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، تو یہ جو سیول سپریمیسی آپ کا جو لانگ مارچ ہے، کیا آپ اس سے الیکشن چاہتے ہیں یا پھر سیول سپریمیسی چاہتے ہیں کہ الیکشن آنے کے بعد آپ کے پاس طاقت آ جائے گی تو پھر فیصلے آپ کے پاس ہی ہوں گے یا کوئی اور کرے گا؟ یہ کلیئر کر دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، جب خان صاحب کہتے ہیں حقیقی آزادی، وہ آل انکمپنسنگ ہے۔ حقیقی آزادی ایک جملہ نہیں ہے، حقیقی آزادی ایک سوچ ہے، اور اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اس میں رول آف لا آ جاتا ہے، اس میں قانون کی حکمرانی آ جاتی ہے، اس میں سول سپریمیسی آ جاتی ہے، اس میں قانون اور آئین کی پاسداری آ جاتی ہے، اس میں انصاف کے حصول کی جستجو آ جاتی ہے، تو وہ سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے ہم مشکور ہیں کہ آج انہوں نے حکم صادر کیا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر ایف آئی آر درج کی جائے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے کیا وہ ہماری منشا کے مطابق ہے، یا کوئی وہ بھی جسے کہتے ہیں نا فرمائشی قسم کی ایف آئی آر ہے۔ انڈر سیکشن 154 آف دا سی آر پی سی یہ کمپلیننٹ کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرے، اور اپسو فیکٹو وربیٹم پولیس آفیسر جو ہے ایس ایچ او متعلقہ اس کو ریکارڈ کرنا ہے۔ وہ صحیح ہے، اس سے وہ اتفاق کرتا ہے، وہ نہیں کرتا، وہ اگلی سٹیج ہے۔ تفتیش اس کا تعین کرے گی کہ وہ الزامات ہیں یا حقائق ہیں، لیکن ایف آئی آر کے درج کرنے میں
آپ کوئی لے تو لال نہیں کر سکتے. اور ستم ظریفی یہی ہے کہ پچھلے 72 گھنٹوں میں یہ لے تو لال ہوتی رہی ہے. اور ہماری جو وہاں کی پولیس ہے اور ہمارے جو آئی جی صاحب جو ہیں جنہوں نے اب مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے، وہ نہ کابینہ کو مطمئن کر سکے اور نہ عوام کو مطمئن کر سکے اور نہ قانون کی پاسداری کر سکے. ان کی قانونی ذمہ داری تھی جس میں وہ ناکام دکھائی دی ہے. ایک سیکنڈ، آپ جو ہے کل دوبارہ سے لانگ مارچ شروع کرنے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم ہیں اور ان پہ حملہ ہونا ایک سوالیہ نشان ہے سیکورٹی اداروں پہ. اب کل کس طریقے سے آپ لے کر چل رہے ہیں لانگ مارچ؟ کیا سیکورٹی بڑھا رہے ہیں اور آگے کا کیا پلان ہے آپ لوگوں کا سیکورٹی کے حوالے سے؟ دیکھیے، سیکیورٹی کی بنیادی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ ان سب افسران کی ہے جس کا فرض بنتا ہے ہر شہری کو تحفظ دینا. وہاں تو صرف لیڈرشپ تو نہیں ہے، وہاں تو پاکستان کے شہری ہیں اور مختلف علاقوں سے ہوں گے، مختلف گھرانوں سے ہوں گے، مختلف طبقات سے ہوں گے. ان کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنا متعلقہ ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر کا کام ہے. یہ جس ضلع سے یہ قافلہ گزرے گا انہوں نے اس کو معقول سیکیورٹی، شہریوں کو، پاکستان کے شہریوں کو، پنجاب کے شہریوں کو انہوں نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے. سر ایک سیکنڈ، ایک منٹ بیٹا. دیکھیے، میں اس کا جواب دیتا ہوں. سیکیورٹی تھی، بالکل تھی، لیکن سیکیورٹی جہاں دنیا میں آپ کو بے پناہ مثالیں دے سکتا ہوں جو ہم سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ممالک ہیں، وہاں بھی سیکیورٹی کے باوجود حملے ہوئے ہیں. کیا امریکن پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی سے زیادہ کوئی سیکیورٹی ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے سسٹم میں وہ وسعت ہے؟ کیا ان پہ حملے نہیں ہوتے؟ کیا اسیسینیشنز نہیں ہوئیں؟ یہ تاریخ کا حصہ ہے بھائی جان. کیا جب بے نظیر بھٹو پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا کارساز پہ اور پھر راول پنڈی میں، تو اس حکومت کی سیکیورٹی کا لیپس تھا نہیں تھا؟ یہ تو ایک بحث ہے نا، لمبی کی جا سکتی ہے. لیکن سیکیورٹی پرووائڈ کرنا وہاں کی مقامی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. کوئی صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان کی پریزنس جو ہے اس میں تو لوگ انہیں دیکھنے بھی آ جاتے ہیں، بڑا ان کے کرزمیٹک پرسنالٹی ہے. یہ فرمائیے کل سے یا آن ورڈ جتنے بھی جب بھی اجلاس ہوگا، جب چلے گا، وہ خطاب ویڈیو لنک پہ کتنے بجے کریں گے؟ تو دوسرا کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ ان کی عدم موجودگی میں بھی اتنی ہی تعداد میں لوگ آئیں گے یا اس سے زیادہ آئیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ روزانہ جہاں قافلے کا کلمینیٹنگ پوائنٹ ہوگا وہاں وہ خود خطاب فرمائیں گے. اور کیونکہ وہ اس وقت چل پھر نہیں سکتے اینڈ the reasons are obvious، تو وہ ویڈیو لنک کے ذریعے وہاں سکرینز لگیں گی اور لوگ ان کا خطاب سن سکیں گے. دیکھیے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کا خطاب وزیر آباد نہیں سن رہا، وزیر آباد میں تو ہوگا. خان صاحب کا پیغام وزیر آباد کے لیے نہیں ہے، پاکستان کی عوام کے لیے ہے، اور اس میں ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے اور میڈیا اپنا کردار ادا کرے گا اور ان کا پیغام کروڑوں لوگ سنیں گے، کروڑوں لوگ سنیں گے. جب میڈیا پر قدغنیں تھیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی اسپیچز کو انٹرپٹ کیا جاتا ہے، تو پھر لائیو سٹریمنگ بھی ہوتی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کا پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے نا. تو وہ انشاءاللہ ان کا پیغام تعداد، یہ دیکھیے، یہ تحریک جو ہے نا، تعداد اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دوئم حیثیت ہے. میں عرض کروں، جب آپ ایک نظریے پہ چلتے ہیں نا، تعداد سیکنڈری ہو جاتی ہے. مجھے یہ بتائیے، جنگ بدر میں آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیادت فرما رہے تھے تو 313 تھے نا، تعداد تو بڑی نہیں تھی.
सोच बड़ी थी, इरादा पुख्ता था। मैदान करबला में एक तरफ यजीद की फौज थी और दूसरी तरफ हुसैन का कुंबा था। कितनी तादाद थी, कौन जीता, तारीख किसको फातेह करार देती है? आज ये बात है, ये डिफाइनिंग मोमेंट है, यह एक डिफाइनिंग मोमेंट है। और इस डिफाइनिंग मोमेंट पर पाकिस्तान की ये वाहिद फेडरल पार्टी एक बहुत बड़ा फैसला करके मैदान में निकली है कि हमने इस मुल्क को ऐसे ही चलाना है जो पिछले 75 साल से चल रहा है, या हमने रविश बदलनी है और वाकईतन एक खुददार, खुद मुख्तार, हकीकी तौर पर आज़ाद मुल्क बनाना है, जहां कानून की हुक्मरानी होगी, जहां लोगों को इंसाफ मिलेगा, जहां माशी इस्तेकाम भी होगा, खुशहाली भी होगी। एक सेकेंड पीछे, 1 मिनट आगे जो बैठे हुए हैं। जी, कल आपका बयान आया आईजी पुलिस से मुताल्लिक, उसके बाद पुलिस में थोड़ी सी नफरत आई, उन्होंने एक बयान भी अपना मुदाफी बयान भी जारी किया। तो आप क्या समझते हैं कि पुलिस के हवाले से जो आपका बयान था या आईजी के हवाले से, वो सिर्फ आईजी के हवाले से कि ओवरऑल पंजाब पुलिस के हवाले? जी नहीं, मैं उसकी वजाहत कर दूं। वो फोकस था आईजी पंजाब की तरफ। क्यों? आप एक फोर्स के कमांडर हैं और आप एक मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते। आप आईजी पंजाब हैं और आपका मकामी डीपीओ और मकामी एसएचओ आपकी बात नहीं सुनता। मैं पूछना यह चाहता हूं उनसे, क्या उनकी तरफ से रुकावट थी? तो बताएं, वजाहत करें। और अगर उनकी तरफ से रुकावट नहीं थी तो किसकी तरफ से रुकावट थी? बयान फरमाए ना। पुलिस की कोशिशों को, खिदमात को और खास तौर पे उन शोहदा को जिन्होंने इस दहशतगर्दी की जंग में अपनी जान का नजराना पेश किया, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और इसको सरकारी मीडिया ने एक ट्विस्ट देने की कोशिश की, जो उनकी आदत है, और मुझे ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि इंफॉर्मेशन के साथ साथ ज्यादा इस वक्त डिस इंफॉर्मेशन का काम भी लिया जा रहा है। बिल्कुल नहीं। आपकी इतलाह के लिए अर्ज कर दूं कि इमरान खान साहब ने गुजरावाला में जब हम काफिला लेके चल रहे थे गोंदलावाला चौक की तरफ, 2 मरतबा उन्होंने पुलिस की कारकर्दगी की तारीफ की और पूरे मजमे ने तालियां बजाई और उनके उस मौक़िफ़ की तायद की। तो ये मसला हमारा पंजाब पुलिस के साथ नहीं है, हमें पूरा एहतराम है उनकी काविशों का, उसके इदारे का। हम उनके जो सरबराह हैं उनसे शिकवा ये था, और मैं नहीं, आप लिबर्टी में थे, हमाद अदर साहब तशरीफ फरमा है, डॉक्टर साहबा तशरीफ फरमा है, वहां लोग क्या कह रहे थे? वो कोई तकरीर नहीं सुनना चाह रहे थे, वो किसी लीडर की तकरीर में दिलचस्पी नहीं रखते थे, वो एक चीज में दिलचस्पी रख रहे थे और वो ये थी FIR। पूरा मजमा FIR कह रहा था। ये आपके सामने की बात है। एक सेकंड, 1 मिनट, जो PTM और आपकी जमात जो है कोई 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, तो सूरत हाल तसादम की पैदा हो गई है। तो कोई ऐसा खदशा मौजूद तो नहीं है कि कहीं कोई तीसरी कुव्वत जो है आके सियासी बसात ही लपेट दे? देखिए जी, हमने तो कभी तीसरी कुव्वत को नहीं कहा। हमने तो हमेशा कहा है कि हमारी जद्दोजहद जो है वो आइन और कानून के दायरे के अंदर होती है और होगी। तो जब आइन और कानून की बात कर रही हैं तो उसमें फिर तीसरी कुव्वत की मदाखलत का जवाब ही नहीं बनता। आपने चौक में पब्लिक सेंटीमेंट की बात की है कि पब्लिक FIR के बारे में सुनना चाह रही थी। हकीकत ये है, आप अपना सोशल मीडिया भी देख लें, एक सेंटीमेंट और भी है। वो ये कहते हैं कि हमने चौधरी परवेज इलाही को हुकूमत देकर गलती की। आप IG की जानिब तो तोपों का रुख कर रहे हैं कि किसने रोका। क्या आपको नहीं लगता कि चौधरी परवेज इलाही बतौर वज़ीर आला पंजाब का किरदार मशकूक है? और आधे कारकुनान पे तो आपने IG पे इल्जाम लगा दिया, दूसरी जानिब आप हकीकत कुछ छुपा रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं या इमरान खान के साथ, और वो क्यों नहीं FIR दर्ज कराने में रुकावट कर रहे हैं? चौधरी परवेज इलाही एक से ज्यादा मर्तबा कह चुके हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं।
اور وہ عمران خان کے فیصلوں کی تائید کر رہے ہیں. ٹھیک, ہمیں ان پر شک کرنے کی ہمیں گنجائش دکھائی نہیں دے رہی. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کئی دفعہ منتخب حکومتیں بھی ہمارے اس نظام میں جس کی اصلاح کی ضرورت ہے بے بس دکھائی دیتی ہیں. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں, رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. سر وہ بچی بات کرنا چاہ رہی تھی. ایک منٹ. رشید صاحب, آپ نے پہلے ایک ہفتے کا وقت دیا تھا کہ اسلام آباد ہم ایک ہفتے میں پہنچ جائیں گے, لیکن آپ ایک ہفتے میں صرف وزیر آباد پہنچے, تو اب آپ دن بتا دیجیے کہ کتنے دن میں آپ اسلام آباد پہنچ جائیں گے لانگ مارچ پر. میڈم, پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ اٹ ڈپینڈز آن دا گراؤنڈ سچویشن. ہم نے جب پہلے پلان کیا تھا, ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ہم لبرٹی سے بعد نماز جمعہ نکلیں گے اور داتا دربار تک رات کے 1 بج جائے گا, کیونکہ جگہ جگہ استقبال فقید المثال تھے. اگر لوگ نہ ہوتے, استقبال نہ ہوتے, تو ہم بھاگتے بھاگتے چلے جاتے اور کوئی دقت نہ ہوتی. یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ لوگوں نے اس پرجوش طریقے سے عمران خان کا, ان کے قافلے کا استقبال کیا کہ ہماری جو کیلکولیشن ہے وہ آؤٹ ہو گئی اور ہم اس کو بے بس ہو گئے. سر یہ سر اس کا بھی جواب ہے دونوں کو. آپ پوچھ لو ایک ہی دفعہ, سر دونوں سوال پوچھ لیں. میں شاہ صاحب جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ 2014 کے دھرنے میں, آپ کے دھرنے کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ اتنی مضبوط ہو گئی کہ جمہوری حکومت پیروں گھٹنوں پہ بیٹھ گئی, اور رئیس شریف صاحب کی مدد سے, چوری نثار صاحب کی مدد سے اور شہباز شریف صاحب کی مدد سے مشرف صاحب بینیفیشری ٹھہرے اور وہ ملک سے باہر چلے گئے. اس لانگ مارچ کے بینیفیشری طریقے سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس تحریک کی شکل میں ہم بینیفیشری دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کی عوام کو, جو واقعتاً چاہتے ہیں کہ انہیں مہنگائی سے, بے روزگاری سے, لاقانونیت سے رہائی ملے, آزادی ملے. ایک آپ کے سوال کا جواب میں یہ دوں گا کہ میں تحریک انصاف کی جانب سے شکر گزار ہوں ان انٹرنیشنل قائدین کا جو میرے علم میں ہے, جنہوں نے ڈائریکٹ رابطہ کیا اور عمران خان صاحب کی طبیعت کے بارے میں ٹیلی فون کیے اور ان کے لیے دعا گو تھے. وہ ایک طویل لسٹ ہے, ہم آپ کو پیش بھی کر سکتے ہیں. میری بھی ہوئی, فار ایگزامپل کل رات میری ترکی کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی اور انہوں نے فون کر کے اپنی طرف سے, ترک حکومت کی طرف سے, صدر اردوغان کی طرف سے عمران خان صاحب کی خیریت دریافت کی اور کہا کہ ہم اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کر رہے ہیں, اور یہ بھی آفر کیا کہ ٹرکی حاضر ہے, اگر ان کو علاج کے لیے ٹرکی آنا ہے تو ہم ان کو پوری سہولتیں پرووائڈ کریں گے. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی, پر آپ کے اس جیسچر کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. ایسے بہت سے ورلڈ لیڈرز ہیں جنہوں نے عمران خان کا فون کر کے طبیعت کے بارے میں پوچھا ہے. جو کمپلیننٹ کہے گا اس کے مطابق ہونی چاہیے, لیکن اس کیس میں ملزم کا اعترافی بیان آ چکا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں جو ایف آئی آر ہوگی اس کی کوئی قانونی وقت بھی ہوگی؟ اس اعترافی بیان کی کوئی قانونی حیثیت ہے؟ اس اعترافی بیان, وہ طوطا مینا کی جو کہانی ہے, آپ یہ بتائیے, ابھی واقعہ ہوا ہی نہیں, ابھی جو مریض ہیں وہ ہسپتال پہنچے ہی نہیں, ان کو ابتدائی طبی امداد مل رہی ہے, اور یہ صاحب پکڑے بھی جاتے ہیں, پولیس کسٹڈی میں ان کا بیان بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے, وہ بیان نشر بھی ہو جاتا ہے. اس کے بعد بہت سے من پسند جو ہیں ساتھی, ان کے ٹویٹس بھی آ جاتے ہیں. اسمبلی کے اندر خواجہ آصف آن دا فلور آف دا ہاؤس تقریر بھی کر دیتے ہیں, دوسرا بیان بھی آ جاتا ہے. اور جب اس تھانے کو معطل کیا جاتا ہے, چیف منسٹر کہتے ہیں کہ یہ لیپس ہے آپ کا, اس کے بعد دوسرا بیان بھی آ جاتا ہے.
اس کی کیا وقت ہے, اس کی کیا اہمیت ہے. در حقیقت میں سمجھتا ہوں اس بیان سے, اس کنفیشنل بیان سے, کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا ثابت ہوتا ہے. 7 دن عمران خان کے لانگ مارچ کر رہے ہیں, نہ تو ایک جھنڈا اور نہ ہی کوئی بھی بندہ ہمیں کاف لیگ کا نظر آیا لانگ مارچ میں, نہ پرویز الہی صاحب خود, نہ محمد صلاحی کے ڈنر پہ نہیں گیا, اور وہیں پہ بھی ہم بھی گئے ہوئے تھے. اس کے حوالے سے بتا دیں, اور سیکنڈ یہ بتا دیں کہ جب ایک تھانہ معطل ہو سکتا ہے پہلے بیان پہ, تو دوسرا تھانہ پہ دوسرے بیان پہ کیوں نہیں معطل ہوا؟ کیا وہ پنجاب کے حدود سے باہر تھا؟ میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے جہاں تک آپ پھر چوہدری صاحب کا ذکر کر رہے ہیں, کیا چودھری پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو گجرات میں نہیں آفر کیا کہ میں آپ کا میزبان ہوں گا؟ ان کا گھر ہے نا گجرات, ان کا ضلع ہے گجرات. کیا انہوں نے آفر نہیں کیا کہ آپ آئیے ہمارے پاس ٹھہریں؟ ان کے علم میں تھا نا کہ عمران خان ایک لانگ مارچ کے سلسلے میں آ رہے ہیں اور گجرات میں انہوں نے داخل ہونا ہے, تو گجرات میں انہوں نے استقبال بھی کرنا تھا اور میزبانی بھی کرنی تھی. تو یہ مجھے علم ہے کہ ایک عنصر ہے جو یہ رنگ دینا چاہ رہا ہے, اور یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک مس انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک شگاف بنانا چاہ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی بنٹے نہیں کھیلتے رہے. تھینک یو. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.